کا فرق نہیں سمجھا جس کی وجہ سے آج ہم ان پریشانیوں سے دو چار، ورنہ ہماری زندگیوں میں تو چار چاند لگ چکے جیسا بڑا کام کیا گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ آپ گھر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے اور اتنے ایک سائل آپ کے گھر کے دروازے پہ آیا اور سائل نے آواز لگائی کہ اللہ کے رسول کے گھر والوں، اللہ کے واسطے مجھے کچھ دو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا چھوٹا سا گھر، ایک نگاہ دوڑائی گھر پہ، گھر میں کچھ نہیں، سائل کو برکت کی دعا دی۔ وہ اشارہ تھا آگے چلے جاؤ۔ اللہ کے محبوب اس گھر میں موجود، اللہ کے محبوب کو کہاں گوارا کہ شہنشاہ کائنات موجود ہو اور گھر سے سائل محروم ہو کر چلا جائے۔ تو آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ام سلمہ سائل کو یوں خالی واپس نہ کرو، کچھ دے۔ فرمایا یا نبی اللہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ابھی آپ کے آنے سے چند منٹ قبل انصار مدینہ میں سے ایک انصاری نے 10 بکریاں آپ کو ہدیے میں بھیجی، بس ان 10 بکریوں کے علاوہ گھر میں اور کچھ نہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک بکری ہی دے دو۔ وہ بکری سائل کو دے دی گئی، سائل چلا گیا۔ اللہ کے محبوب نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ام سلمہ کتنی بکریاں باقی رہ گئی؟ بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پوچھا ام سلمہ کتنی بکریاں باقی رہ گئی؟ کہنے لگی 9 بکریاں باقی رہ گئی۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ تمہاری گنتی صحیح ہے۔ فرمایا یا نبی اللہ اس میں گنتی کی کیا بات ہے، 10 ہی بکری آئی تھی، ایک بکری سائل کو دے دی، 9 باقی ہے۔ قربان جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فرمایا وہ جو سائل کو تم نے اللہ کے نام پر بکری دی ہے وہ بکری باقی ہے، ان 9 کے سوا۔ ان بکریوں کو بھیڑیا کھائے گا، ان بکریوں کو بیماری کھائے گی، ان بکریوں کا کیا بنے گا کہنا مشکل ہے۔ وہ بکری جو تم نے اللہ کے نام پر دے دی وہ باقی ہے ان 9 بکریوں کے سوا۔ یہ بات سمجھائی گئی کہ جو مال اللہ کے نام پر لگ گیا، جو جان اللہ کے نام پر لگ گیا وہ باقی ہے۔ جو مال ہمارے پاس رہ گیا، جو جان ہمارے پاس رہ گیا، اس کا پتہ نہیں یہ بیماریوں میں جائے گا، کوٹوں میں جائے گا، مقدموں میں جائے گا، کہاں جائے گا کہنا مشکل ہے۔ اس لیے فرمایا جو جان مال اللہ کے نام پر لگے گا کل قیامت میں اللہ اس کا بدلہ دے گا، اور جو جان مال اپنی ضرورتوں میں لگے گا چاہے جائز ہی لگا ہوگا اس کا اللہ حساب دے گا۔ یہ بات صحابہ کو سمجھ میں آئی تھی تو صحابہ نے اپنے مال کا بڑا حصہ اللہ کے کلمے پہ لگا دیا، اللہ کے کلمے پہ لگا دیا۔ ایک رات عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ دستک ہوئی۔ آپ نے خادم کو بھیجا، ایک مہمان آئے، آپ نے کہا کھانا کھا رہے تھے آ جاؤ بھائی تو پھر شریک ہو جائے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ روٹی زیتون کے تیل کے ساتھ کھائے۔ آنے والے شخص نے کہا عبد الرحمن آپ اس امت کے غنی آدمی ہیں، اللہ نے بڑے مال سے نوازا ہے، آپ کچھ سالن نہیں دے سکتے؟ یہ صرف زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے مال اپنی لذتوں کو پورا کرنے کے لیے اور ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، اللہ نے تو مال اپنے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے دیا ہے۔ تو صحابہ اپنی حاجتوں کو سمیٹتے تھے اور اللہ کے کلمے پہ مال کو خرچ کرتے تھے۔ ہم کو پتہ نہیں کس نے یہ سمجھایا کہ سارا مال تمہارا ہے، عیش کرو موج کرو، بھی بچوں پہ لگا دو، کوئی ٹینشن نہیں۔ پڑھنے کی ضرورت ہے اور پتہ نہیں کس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ حکایتیں صحابہ میں یہ قصہ ہے، پتہ نہیں کتنی بار پڑھ گئے ہوں گے، کبھی ذرا تنہائی میں غور نہیں کیا کہ یہ واقعہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ امت کے سب سے بڑے جن کا مقام تمام نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی بیوی ایک دن کہنے لگی کہ کچھ میٹھی چیز کھانے کو جی چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے بھائی؟ میٹھی چیز کھانے کو۔
بھی جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ بیوی کا شوہر سے یہ سوال کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے؟ تو انہوں نے کر لیا، 28 سال سے کر لیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس الگ سے کوئی آمدنی تو ہوتی نہیں، جو بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے وہ ہم تم کو دے دیتے ہیں۔ تو فرمایا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، تو بس اتنی اجازت دے دیجیے کہ روزانہ کے خرچے میں سے تھوڑا تھوڑا کاٹ لیا کریں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ چند دنوں میں کچھ پیسے جمع ہو گئے، اس رقم کو لے کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی اور فرمایا کہ یہ پیسے کچھ جمع ہوئے ہیں، آپ ان سے کچھ میٹھی چیز کا سامان لے آئیے، ہم میٹھی چیز گھر میں بنائیں۔ تو کیا کہا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے؟ یہاں جا رہے ہیں خلقپور بازار میں اور لے کے آتے دیتے ہیں۔ ارے کیا کہا بھائی؟ اور یہ تو سب جانتے ہیں، تو کوئی بخاری شریف کی بات ہے نہیں کہ بھائی ہمارے مفتی ظہیر صاحب جانے اور مفتی کلیم اللہ صاحب جانے، یہ تو فضائل اعمال کا واقعہ ہے، سب سنا ہے، سب پڑھا ہے۔ کیا کہا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ؟ آپ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ بات پتہ چلی کہ اتنی رقم بیت المال سے مجھے زیادہ ملتی تھی، تو جو رقم بیوی نے جمع کیا تھا اس کو بیت المال میں جمع کرا دیا اور آئندہ کے لیے اتنی رقم کم کرا دی۔ کون ہے ہمت والا جو یہ کہہ دے کہ ابوبکر نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا؟ جو کہے گا اس کا ایمان خطرے میں ہوگا، کیونکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کوئی معمولی چیز نہیں۔ فرمایا ابوبکر اور عمر جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ فرمایا ابوبکر جب جنت کے قریب جائیں گے تو جنت کے 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا، تشریف لائیے تشریف لائیے۔ تو بیوی کا کیا حق ہے، بچوں کا کیا حق ہے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی زیادہ نہیں تھا، کیونکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس وقت بیوی پر خرچ کرنے سے اور بچوں پر خرچ کرنے سے زیادہ بڑا تقاضا انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے۔ آپ اپنے نبی کو دیکھیں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے موقع پر یہ ارادے کا اظہار کیا کہ ابو جہل کی بیٹی سے ہم نکاح کریں، یہ بات چلتے چلتے آقا تک پہنچ گئی کہ علی فاطمہ کی موجودگی میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اعلان فرما دیا کہ فاطمہ میری جگر کی ٹکڑا ہے، میں حلال کو حرام نہیں کہتا، یہ 2 بیوی حرام نہیں ہے، میں حلال کو حرام نہیں کہتا، لیکن محمد کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی، علی کو کہہ دو میری فاطمہ کو چھوڑ دو۔ جب یہ بات حضرت علی